ریحانہ ایک حساس دل رکھنے والی لڑکی تھی۔ اپنی کزن فیملی میں ہی بڑی ہوئی۔ اس کا بچپن زیادہ تر اپنے چچا کے گھر والوں کے ساتھ گزرا۔ انہی میں ایک کزن حمزہ اس کے دل کے قریب تھا۔ وہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے، پڑھائی کرتے اور چھوٹے چھوٹے راز بانٹتے تھے۔ ریحانہ کے دل میں آہستہ آہستہ یہ احساس پروان چڑھا کہ وہ حمزہ کو پسند کرنے لگی ہے، لیکن قسمت کے فیصلے اور معاشرتی بندھن ہمیشہ انسان کی خواہشوں سے ہم آہنگ نہیں ہوتے۔ گھر والوں نے بات چیت کی اور فیصلہ یہ ہوا کہ ریحانہ کی شادی کسی اور کزن سلیم سے کر دی جائے۔ ریحانہ خاموش رہی، دل میں توڑ پھوڑ ہوئی مگر زبان پر کچھ نہ لائی۔ اسے لگا شاید وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا۔ شادی کے بعد ریحانہ ایک نئے ماحول میں آ گئی۔ سلیم ایک سیدھا سادہ دیہاتی شخص تھا۔ اس کی ساری دلچسپی کھیت کھلیان اور مال مویشی تک محدود رہی۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، جانوروں کو چارہ ڈالتا، کھیتوں میں کام کرتا اور شام کو بھی وہی معمول دہراتا۔ ریحانہ نے چاہا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کبھی کہیں باہر جائے، خوشگوار زندگی گزارے، یا کم از کم اسے یہ احساس دلوایا جائے کہ وہ ایک عورت ہے جس کے خواب اور خواہشات ہیں۔ مگر سلیم کے پاس نہ وقت تھا نہ شاید سمجھ۔ اس کی نظر میں شادی کا مطلب بس بیوی کا گھر سنبھالنا اور بچوں کی پرورش کرنا تھا۔ ریحانہ دن بدن خالی پن محسوس کرنے لگی۔ ساس سسر بھی اپنے کاموں میں مصروف رہتے۔ کسی کو پرواہ نہ تھی کہ ایک جوان دل کس تڑپ سے گزر رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ 3 بچوں کی ماں بننے کے باوجود ریحانہ کے اندر کی تنہائی ختم نہ ہوئی۔ وہ محسوس کرتی کہ شادی شدہ عورت کو محض کھانے پکانے یا مویشی سنبھالنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ دل چاہتا تھا کہ کوئی اسے پیار سے دیکھے، اس کی باتیں سنے، اس کے ساتھ خوشی کی لمحے بانٹے۔ ایک دن سہیلی کے کہنے پر ریحانہ نے موبائل فون لیا۔ ابتدا میں یہ محض ضرورت کے لیے تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کے ذریعے وہ دنیا کی رنگینیاں دیکھنے لگی۔ فیس بک اور واٹس ایپ پر باتیں کرتے کرتے اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ وہ لڑکا میٹھے الفاظ بولتا، توجہ دیتا اور وہ سب کچھ دیتا جو ریحانہ کو اپنے شوہر سے کبھی نہ ملا۔ ریحانہ جانتی تھی کہ یہ غلط ہے، مگر دل کا خلا اور محبت کی پیاس نے اسے اس دوستی میں دھکیل دیا۔ اب وہ چھپ چھپ کر باتیں کرنے لگی۔ گھر والے جلد ہی ریحانہ کی تبدیلی محسوس کرنے لگے۔ کبھی وہ موبائل ہاتھ سے نہ چھوڑتی، کبھی رات کو دیر تک مسکراتی رہتی۔ آخر کار ایک دن اس کا موبائل ہاتھ لگ گیا اور سب کچھ کھل گیا۔ سلیم کے لیے یہ خبر بجلی گرنے کے مترادف تھی۔ ایک سیدھا سادہ آدمی جس نے کبھی بیوی کے خلاف شک تک نہ کیا تھا، اس کے سامنے ایک تلخ حقیقت آ گئی۔ گھر میں ہنگامہ مچ گیا۔ ساس سسر بھی ناراض ہو گئے۔ ریحانہ پر طرح طرح کے الزامات لگے۔ ریحانہ شرمندہ تو تھی، مگر ساتھ ہی دل میں یہ بھی سوچتی تھی کہ اس حالت تک پہنچانے والا بھی سلیم ہی ہے، جس نے کبھی اس کے جذبات کی قدر نہ کی۔ غصے میں آ کر ریحانہ میکے جانے کے بجائے دارالامان چلی گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ واپس نہیں جائے گی۔ سلیم کے لیے یہ لمحے بہت سخت تھے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی بیوی کو صرف ایک ذمہ داری سمجھتا رہا، کبھی اس کی خوشیوں کا خیال نہ رکھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ کبھی اسے باہر لے جاتا، اس کے ساتھ وقت گزارتا، تو شاید ریحانہ کبھی یہ قدم نہ اٹھاتی۔ اس نے اپنے بڑوں کے مشورے سے ریحانہ کو منانے کی کوشش کی۔ کئی بار دارالامان گیا، مگر ریحانہ واپس آنے پر راضی نہ ہوئی۔ آخر ایک دن بچوں کو ساتھ لے گیا۔ 3 معصوم چہرے ماں کے سامنے آ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ ریحانہ کا دل پگھل گیا۔ وہ چاہ کر بھی ان آنکھوں کے آنسو برداشت نہ کر سکی۔ ریحانہ آخر کار واپس آ گئی، مگر اس بار دونوں نے فیصلہ کیا کہ ایک نئی شروعات کریں گے۔ سلیم نے بیوی سے معافی مانگی کہ اس نے کبھی اس کے خوابوں اور خواہشوں کی پرواہ نہ کی۔ ریحانہ نے بھی روتے ہوئے اپنے کیے پر توبہ کی۔ اب سلیم نے عہد کیا کہ وہ اپنی بیوی کو صرف گھر کے کاموں کے لیے نہیں رکھے گا،
بلکہ اس کی خوشیوں کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا۔ وہ اسے کبھی کبھار بازار اور میلوں میں لے جانے لگا، بچوں کے ساتھ گھومنے پھرنے لگا۔ آہستہ آہستہ ریحانہ کا دل بھی نرم ہوتا گیا۔ ریحانہ نے محسوس کیا کہ اگرچہ اس نے ایک وقت میں بغاوت کی، مگر اصل سکون اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ہی ہے۔ وہ ندامت کے ساتھ لیکن ایک نئی امید کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ یہ کہانی صرف ریحانہ کی نہیں، بہت سی عورتوں کی ہے۔ ایک عورت چاہے جتنی بھی ذمہ دار ہو، اس کے اندر ایک دل ہوتا ہے جسے محبت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر اسے صرف ذمہ داریوں اور بوجھ کے نیچے دبا دیا جائے تو وہ کہیں نہ کہیں بغاوت پر اتر آتی ہے۔ سلیم اور ریحانہ کی زندگی نے سب کو یہ سکھا دیا کہ رشتوں کو صرف زنجیر سمجھ کر نہیں نبھایا جاتا، بلکہ ان میں محبت، خیال اور قربانی کی خوشبو ڈالنی پڑتی ہے۔